اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، کوفے اور بصرے سے کچھ وفود سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تبصرہ کرنے لگے کہ ابو بکر اور عمر میں سے افضل کون ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا یہ تھا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ ان لوگوں میں حضرت جارود بھی تھے اور ان کا تعلق عبد القیس قبیلے سے تھا۔ یہ عبد القیس قبیلے کے اس وفد میں شامل تھے جو 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یہ اپنی قوم کے سردار، انتہائی زیرک اور دانا شخص تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ عیسائی تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا اور آپ کی بہت تکریم کی تھی۔ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مل چکے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جانتے تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہوں نے یہ بحث سنی تو آپ نے ان لوگوں کی سخت سرزنش کی جو ان کو، یعنی حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے رہے تھے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، امیر المومنین ٹھہریے، ہمیں اللہ وہ دن نہ دکھائے جب ہم آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیں۔ یہ حضرت جارود نے کہا۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل گنوانے لگے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے چہرے پر بشاشت آ گئی، اور پھر جب آپ چلے گئے اور پھر جب شام کا وقت آیا تو آپ ممبر پر، خاص طور پر آپ نے یہ ممبر پر خطبہ دیتے وقت یہ کلمات کہے کہ الا ان افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میری اس وضاحت کے بعد آئندہ کوئی بھی شخص اس کے علاوہ کچھ کہے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ناظرین کرام، مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بڑا فیسنیٹ کرتا ہے، اور اسلام کے الحمدللہ بہت ہیروز ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مثالیں کسی اور کی تلاش کرتے ہیں۔ ہم جب اپنی گفتگو کرتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، تو ہم بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مستشرقین اور جو مغربی فلاسفرز ہیں ان کے اقوال بیان کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قابل ہیں جو ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے جی نیٹشے کو پڑھا ہوا ہے، برٹن رسل کو پڑھا ہوا ہے، ہم جناب یہ جانتے ہیں کہ کارل مارکس نے کیا کہا ہے، تو ہم ذرا بیان کرتے ہیں تو تاکہ اثر ہو لوگوں پر کہ بھئی ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ناظرین کرام کہ ہمارے پاس علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے اور اتنے ریئل ہیروز ہمارے پاس ہیں کہ ہم انہیں پڑھیں تو صحیح، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بس لوگوں پر ہم روب ڈالنے کے لیے مستشرقین اور غیر ملکی جو، بلکہ غیر مسلم جو مفکرین ہیں ان کے اقوال بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ تو مجھے ایک قول بڑا فیسنیٹ کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریئل ہیروئزم وہ یہیں پر موجود ہے، اصل کوئی ہیرو ہے تو وہ کلام کر رہا ہے اس وقت آپ سے۔ اور یہ قول بس بیان کر کے میں پھر علماء کرام کو زحمت دوں گا کہ اب آگے انہی کے پاس یہ منصب ہے کہ وہ گفتگو مجھ سے زیادہ بہتر، مجھ سے زیادہ اچھی اور آپ کی سماعتوں میں رس گھلنے کی جو قوت ان میں ہے وہ ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے،
پھر وہی بیان کریں گے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، جو علماء کا میں ہوں طالب علم، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علماء کرام کی صحبت مجھ کو ملتی ہے، 12 برس سے مجھے صحبت مل رہی ہے۔ تو میں بس یہ قول بتانا چاہتا ہوں، بہت فیسینیٹ کرتا ہے مجھے، بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام، جب اپنی ذات کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے سلمان رشدی کے ایشو پر استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد لال مسجد کا بھی معاملہ ہوا، اور میرے تحفظات تھے اس آپریشن پر، ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ بڑا ظلم کیا گیا وہاں پر، ہمیں ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو یا اتفاق، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو طریقہ کار لال مسجد کے لیے اختیار کیا گیا وہ غیر انسانی تھا۔ اسی طرح سے سلمان رشدی کا جو معاملہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیتے رہیں، اور ایک شخص جسے پوری دنیا میں مسلمانوں نے ملعون قرار دیا ہوا ہے، کوئی مسلمان اسے عزت نہیں دیتا، آپ اسے عزت دے رہے ہیں۔ آپ کیوں دے رہے ہیں بھائی اسے عزت؟ آپ مسلمانوں کا ساتھ بھی چاہتے ہیں وار آن ٹیرر میں، اور آپ اسے عزت بھی دے رہے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، عمران خان صاحب کا میں یہ تذکرہ کروں گا کہ وہ نہیں گئے کانفرنس میں جہاں سلمان رشدی آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان پر انہیں بڑی تقویت دے اور ان پر بڑا اپنا کرم فرمائے، کیونکہ جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں ان پر پھر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قول تھا حضرت ابو بکر کا جو مجھے فیسینیٹ کرتا تھا، اور یہ میرے سامنے ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لہٰذا میں بڑا ٹیڑھا ثابت ہوتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے، اور چاہے وہ میرے اپنے نظریات ہوں، خیالات ہوں، تو میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، اور میرے بارے میں پھر مختلف قسم کی باتیں اڑائی جاتی ہیں جو آپ لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہوں گے۔ وہ قول یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر جنگل کے کتے، سنیے گا بہت بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ اس دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ رسول اللہ ہیں۔ امیر المومنین کا خیر لقب تو حضرت عمر نے ایجاد کیا تھا بعد میں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کب تک ہوگا خلیفۃ رسول اللہ، پھر خلیفۃ رسول اللہ، پھر خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں، اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں، تو پھر بھی میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں، تب بھی میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا جسے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں کہہ گیا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ منکرین ختم نبوت، ارتداد کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ایک ننگی تلوار ہیں، اور آپ وہ کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ان سے باتیں سنیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں حصے دار بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی سماعتوں میں اور آپ کی پڑھائی میں ہم حصے دار بن جائیں، آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔